بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، السلام علیکم۔ میں مسز طاہرہ ظہیر آپ سے مخاطب ہوں۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی مصیبت اور آفت سے محفوظ رکھے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم شعر نمبر 3 کی تشریح کریں گے، بلکہ لیکچر کا آغاز شعر نمبر 3 کی تشریح سے کریں گے۔ میں شعر پڑھتی ہوں۔ اصول محبت ہے پیغام جس کا، وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے۔ سب سے پہلے الفاظ کے معنی دیکھیے۔ اصول محبت، لفظ محبت ہے، میم کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لفظ جو ہے یہ اس بار بورڈ کے پیپر میں بھی آیا تھا۔ محبت کرنے کے اصول، اس کا مطلب محبت کرنے کے اصول ہیں۔ اگلے مصرے میں محبوب پروردگار، پروردگار اللہ تعالیٰ کی ذات، اور محبوب سے مراد وہ ہستی جس سے محبت کی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہستی جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی۔ اس شعر کا آسان مفہوم دیکھتے ہیں کہ شاعر کہتا ہے کہ وہ ہستی جس کا پیغام محبت ہے اور جو اللہ تعالیٰ کی محبوب ہستی ہے، وہ اس دنیا میں تشریف لے آئی ہے۔ پہلے مصرے میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بارے میں بات کرتا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں امن، محبت، مساوات، اخوت اور بھائی چارے کا پیغام لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں محبت کے جذبات پھیلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے عرب کے وہ قبائل جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، جن میں صدیوں سے جنگ چل رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے ان قبائل میں محبت اور اخوت کے رشتے استوار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو محبت کرنے کے اصول سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ محبت بھی اللہ کے لیے کرو اور نفرت بھی اللہ کے لیے کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں، بچوں، بزرگوں، غلاموں اور لونڈیوں، ان کے معاشرے کا ہر طبقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے فیض یاب ہوتا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دشمنوں کی دشمنی کا جواب بھی محبت سے دیتے۔ آپ سب کے علم میں واقعہ طائف ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے اور وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے شرارتی لڑکے لگا دیے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹہنے مبارک جو تھے وہ زخمی ہو گئے۔ تو فرشتہ حاضر ہوا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیں تو میں یہ طائف کا جو پہاڑ ہے یہ ان پہ گرا دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت بھی کیا کہا کہ ممکن ہے کہ ان لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں جو مجھ پہ ایمان لے آئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں کی دل آزاری سے منع کیا، دوسروں کو برے نام پکارنے سے منع کیا، دوسروں کی عزت نفس مجروح کرنے سے منع کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہی محبت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑے سے بڑا دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ دوسرے مصرے میں شاعر کیا کہتا ہے؟ وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے۔ ذرا غور کریں کہ شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے محبت کی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ کے محبوب پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے خود محبت کی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس پہ محبت کا یعنی وہ سب سے محبوب ہستی بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے اظہار کے طور پہ اپنے دین کا خاتمہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے اظہار میں اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا تخلیق کی۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں پہ میں نے حوالہ جات لکھے ہیں، یہ آپ ذرا دیکھ لیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نہ ہوتے تو میں زمین آسمانوں کو پیدا نہ کرتا، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محمد نہ ہوتے، خدائی نہ ہوتی، خدا نے یہ دنیا بنائی نہ ہوتی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ کائنات تخلیق کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند کیا۔ ظاہر ہے جس سے محبت کی جائے اسی کا ذکر عاشق کی زبان پہ ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بلند کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اسی لیے کلمے میں، اذانوں میں اور ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے۔ سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں، شعر نمبر 4 دیکھتے ہیں۔ اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا، یقین ہو گیا اعتبار آ گیا ہے۔ عرفان کا مطلب ہے پہچان، یعنی انسان کو پہچانے گا۔ شاعر کہتا ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی اس دنیا میں تشریف لے آئی ہے، اس لیے اب انسان کو پہچانے گا، انسانیت سیکھے گا، اسے انسانیت کی پہچان ہوگی، اور انسان ایک دوسرے پہ یقین کریں گے اور انہیں ایک دوسرے پہ اعتبار آ جائے گا۔ یہ شعر جو ہے یہ کافی غور و فکر کا حامل ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد انسان کو انسانوں پر اعتبار آ گیا، یا انسانوں نے انسان پر اعتماد کرنا سیکھا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اس سے پہلے کے حالات ہمیں دیکھنے چاہیے کہ آپ کے علم میں ہے کہ زمانہ جاہلیت میں انسان کیا کرتا تھا، کہ یعنی جس کے پاس طاقت اور اختیار ہوتا تھا صرف اسی کو انسان سمجھا جاتا تھا، اور وہ اپنی طاقت اور دولت کے نشے میں چور ہوتا تھا، اور جس کے پاس طاقت ہوتی تھی وہ دوسرے انسان کی عزت، جان اور مال ہر چیز جو ہے وہ غصب کر لیتا تھا۔ انسان کے ہاتھوں لٹتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ معاشرے میں بد اعتمادی کی فضا قائم تھی۔ کوئی انسان دوسرے پہ اعتماد نہیں کرتا تھا، کوئی انسان دوسرے پہ یقین نہیں کرتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو انسانیت کی پہچان کروائی اور انہیں بتایا کہ اصل انسانیت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات یہی ہیں کہ انسان اس کائنات کی عظیم ترین مخلوق ہے، اس لیے وہ قابل تکریم ہے۔ اسے دولت، منصب اور طاقت کے ترازو میں نہیں تولا جا سکتا، جیسے کہ اسلام سے پہلے دنیا کا دستور تھا، کہ یعنی عزت اور حکم اسی کا چلتا تھا، عزت اور نام اسی کا ہوتا تھا جس کے پاس دولت ہوتی تھی، جس کے پاس اختیار ہوتا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کسی عربی کو اجمی، یہ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی عربی کو اجمی، اور اجمی کسے کہتے ہیں؟ غیر عربی کو۔ آپ کو پتہ ہے کہ عرب جو تھے وہ اپنی نسل پہ بہت زیادہ غرور کرتے تھے، اور اپنے علاوہ تمام لوگوں کو اپنی زبان پہ بہت زیادہ فخر تھا ان کو، اور اپنے علاوہ سب کو وہ کیا سمجھتے تھے کہ وہ گونگے ہیں۔ عجم کا مطلب ہے گونگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عربی کو اجمی اور کسی اجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، البتہ جو پرہیزگار ہے وہ دوسروں سے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ پہ فرمایا، اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، اور ساری مخلوق، یہ دیکھیے حوالہ جاتے ہیں یہاں پہ، اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، اور ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ایک دوسرے کی پہچان کرائی، انسانیت کی پہچان کرائی، انسانی اصولوں سے واقف کرایا، اور یہ بتایا کہ سب انسان محترم ہیں، کوئی انسان کسی انسان کی جان، مال اور عزت سے نہیں کھیلا جا سکتا، ہر انسان کو زندہ رہنے کا حق حاصل ہے، اور تم میں سے یعنی کہ اگر کسی کوئی عزت کے لائق ہے تو وہ ہے جس کا کردار اور اخلاق اچھا ہو، یعنی کہ غربت جو ہے وہ بے عزتی کی علامت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے لوگوں نے ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھا اور ایک دوسرے پہ اعتماد کرنا سیکھا۔
انسان کو شائستہ خوددار بنایا، تہذیب و تمدن تیرے شرمندہ احسان۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ جس نے بخشے زندگی کو حوصلے اور ولولے، وہ نظر صلی اللہ، ٹوٹے ہوئے دل جڑ گئے۔ عزیز طالبات، آپ نے ان دونوں اشعار کی تشریح اپنی کاپیوں پہ لکھنی ہے اور مجھے چیک کروانی ہے۔ شکریہ۔